اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم، انسان، ولکن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون۔ ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، ہو کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدظن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے میں، او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جنا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، بے رب، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اب جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب۔ نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتے، جس نے دودھ پلایا ہوتا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا، انی احبک نہیں کہا، انی لکا، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے، محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فبحقی علیک کن لی محبا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو صحابہ نے یہ سیکھ لیا تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا، تو نبی کی صحبت تھی، تو وہ عجائب و غرائب تاریخ میں کا حصہ بنا گئے کہ نہ پہلے کبھی ایسا ہوا، نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا، شاید مہدی کے زمانے میں ہو۔ مٹھی بھر کھڑے ہوئے بے پرواہ، 3000 کا لشکر ہے جنگ موتا میں، اور 1 لاکھ کا لشکر ہے روم کا۔ میں موتا گیا ہوں، سارا میدان دیکھا ہے، شہداء کی قبریں دیکھی ہیں۔ تو ابو ہریرہ پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ان کے قریب ثابت بن اکرم کھڑے، انصاری بدری، انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں ہو رہا ہے، ان کی پہلی جنگ تھی۔ کہنے لگے لم تشہد معنا بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، انا لا ننصر بالکثرہ، ہم کثرت پہ فتح نہیں پاتے، اس کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ 3000 1 لاکھ کو جوڑ بنتا ہے۔ ان کا تھوڑا سا گھبرائے کچھ صحابہ، تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے گھبراہٹ کے کیا بات ہے، نحن بین احدی الحسنیین، ہمارے سامنے 2 خیر کی چیزیں ہیں، یا فتح ہے تو وہ بھی خیر ہے، شہادت ہے وہ بھی خیر ہے، تو ڈرتے کیوں، چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے موتا کا نقشہ کھل گیا، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور آپ نے کہا، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جھنڈا گر گیا تو پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، کہ ثم اخذ الرایۃ جعفر، یہ ابھی آئے ہی تھے حبشہ سے، آتے ہی ان کو ادھر بھیج دیا، چند مہینے مشکل سے ٹھہرے، تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، وہ کاٹا، ایسے جوڑ لیا، پھر پیچھے سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اخذ الرایۃ جعفر فتقدم وقاتل فقتل ودخل الجنہ،
وَأُعْطِيَ جَنَاحَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں 2 پر اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں بازوں کے کٹ جانے کی وجہ سے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک طرف 3 دن ہو گئے تھے کچھ کھایا نہیں تھا، تو بوٹی منہ میں ڈالی تھی کہ آواز لگی جعفر شہید ہو گئے۔ یہ پہلے 2 تو فقیر آدمی تھے مہاجرین میں، عبداللہ مالدار تھے انصار میں سے، تو بوٹی اندر نہیں جانے دی، وہیں پھینک دی۔ قَتَرَدَّدَ بَعْدَ التَّرَدُّدِ، تو ان کو کچھ تھوڑا دل دھڑکا، 4 بیویاں، 20 غلام، باغات کی لائنیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ عبداللہ بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق، غلاموں کا شوق ہے سب آزاد، باغات کا حرص ہے سب صدقہ، کدھر جائے گا آپ؟ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت نطفة فی شنہ، اور سلام لگائی، اور آپ نے فرمایا اخذ الرایت عبداللہ فقتل، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ انصار مدینہ کہتے ہیں ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ پہلے 2 کے ساتھ تو فوراً فرمایا دخل الجنہ، یہاں خاموشی کیوں ہے؟ پھر فرمایا دخل الجنہ۔ تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ، عبداللہ کے بارے میں یہ تھوڑا وقفہ کیوں تھا؟ کہ تردد بعد التردد، اتنا حساس معاملہ ہے آخرت کا۔ پھر جھنڈا گر گیا، کسی نے اٹھایا نہیں، تو ثابت بن اکرم نے اٹھایا، انصاری، کہ یہ جھنڈا پکڑو۔ صحابہ کہنے لگے تو ہی زیادہ حقدار ہے، بدری ہے گا، میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ۔ خالد بن ولید پہلی دفعہ شریک ہو رہے تھے اسلام لانے کے بعد، تو اس شور میں سے کسی نے کہا لہذا پتہ تو نہیں، کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہو، خالد کو دو۔ ایک دم سب بولے خالد کو دو، خالد کو دو۔ خالد کہنے لگے بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گئے۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، تو وہ نشانی وہ سر دلا کا ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روک پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے۔ جنگ شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10ویں کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنو۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے، تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا، تو وہ غصے میں باہر نکل گئے۔ اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمرو بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائے۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دی، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے۔ 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث ابن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی،
تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، وہ سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی، اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ، جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہ میں صحرا پار کروں۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا۔ خالد تو تھکنا جانتے ہی نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل، بارش، اور میرے پر ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش، سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا، اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے مارے جائیں گے؟ اور انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ، کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں، اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترا انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریب بڑے شریف بڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا۔ ولعلک یمنعک من الدخول فیہ ما ترا من قلت عددہم وکثرت عدوہم۔ تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دنال بندن یہ تو کام کتنے چل رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنُعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ، پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ وَلَا تَخْرُجَ الضَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ بِحُلِيِّهَا وَحُلَلِهَا تطوف ببیت اللہ لوحدها ولا تخاف على نفسها الا اللہ۔ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَاحَرُوا الْبِلَادِ، بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی۔ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی، جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں۔ تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو۔ رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھیں، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ۔ انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں، کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو، کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا، ڈاکو فتح کی علامت بن گئے۔
زندگی کی علامت بن گئی۔ تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو۔ روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000 اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر۔ یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی۔ تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا۔ تو 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ۔ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا، اور اپنی زرہ کھول کے پھینک۔ کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزومی ہے، خالد بھی مخزومی ہے، الیک عنی، ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائے، دور ہو جا میری نظروں سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا کہ ہے کوئی بیعت کرنے والا؟ تو 400 قریشیوں نے بیعت، سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے 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 یہ آخری دن تھا۔ اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا، ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا۔ اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی۔ تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی چولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی کہ کون؟ کہ خالد۔ کہ ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کہ ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے۔ آنکھیں بند ہو گئی۔ عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکارتے، جب وہ خوشی میں ہوتے تو باپ کے نام سے پکارتے۔ تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہا حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ، تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل بن عمر شہید ہوئے، حارث بن ہشام شہید ہوئے، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے، اور ایسے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور بڑے عرب مکے کے قریش وہ شہید ہوئے۔ اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ۔ یہ اللہ کی قسم، میرے بچے بیٹھے ہو، میرا سب سے زیادہ رونا اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ 70 سال سے بھی اوپر چلا گیا، آج تک تیری محبت احساس بن کے دل میں کبھی محسوس نہیں کی، اب تو دن ہی تھوڑے رہ گئے، اس خشک دل کے ساتھ میری موت نہ آئے، اس جہالت پر میری موت نہ آئے، میں تجھے پہچان کے تیرے پاس ہوں، تیرے عشق میں ڈوب کے میں تیرے پاس ہوں۔ یہی آپ بچوں سے چاہتا ہوں۔ سکھ ریت روش منصوری نو ان تھپرک کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب۔
کتابوں کی بھول بھلیوں میں اللہ کا عشق کی بھول کہتے ہیں۔ اسی یرموک کی جنگ میں 9 دن جو رہی، مجھے زیادہ یاد ہے 9 دن 6 دن کبھی کہیں پڑھا ہے، ایک انصاری نوجوان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حضرت ابو عبیدہ کے پاس آیا، کہنے لگا ابو عبیدہ جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ سوچو تو صحیح، جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، جیسے میں صبح رئیس آباد جا رہا ہوں وہاں ملنے عزیزوں سے، وہ کہہ رہا میں جا رہا ہوں اللہ کے نبی سے ملنے، کوئی پیغام ہے تو دے دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا کہنا ہمارا سلام کہنا اور کہنا جو وعدے آپ کر گئے تھے ہم نے سچے پائے۔ یہ کہہ کر وہ میدان میں اترا، اور وہ جو مبارزت ہوتی تھی تو اس نے ایک قتل کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، زخموں میں چور ہوتا گیا، چھٹے پر ساتوں پر ابو عبیدہ نے پیچھے سے قسم دی تجھے اللہ رسول کا واسطہ واپس آ جا، تو نے حق ادا کر دیا۔ میں کہا ابو عبیدہ واپس آنے کے لیے تو آئے ہی نہیں، میں نے تو آگے جانا ہے۔ 8 کو قتل کیا، 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ آج اللہ کی ملاقات ہے، آج اللہ کے نبی کی ملاقات ہے۔ یہ کیفیت اپنی بناؤ گے تو آگے بچوں میں منتقل ہوگی۔ اتنے ہزاروں مولوی فارغ ہوتے ہیں، کدھر جاتے ہیں؟ اتنے مدارس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اربوں روپے کی لوگوں کی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے، ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ ہماری معراج ہے اللہ، یہ علم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا رسول محمد الرسول اللہ۔ اپنی جوانی کو اس پر کھپاؤ، سیرت کو پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھو، بلاغت سیکھنے کے لیے نہیں۔ ایک روم اور بات کی بات ہے، تبا تابعین کا زمانہ ہے، ایک رومی نکلا پہلوان، ادھر سے ایک شخص نکلا لوہے کی ٹوپی میں، تو دونوں میں تلواروں کا ٹکراؤ ہوا تو رومی کو قتل کر لیا۔ کہ دوسرا آیا اس کو بھی کر لیا، تیسرا آیا اس کو بھی کر لیا، چوتھا آیا اس کو بھی کر دیا، 5واں نکلنے سے منکر ہو گیا تو واپس لوٹے، خود ہٹایا تو عبداللہ بن مبارک تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بگے پیغام سنایا ہم۔ میں رواجی مدرسہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے پیچھے رجال چھوڑ کے مرو، ہماری تو ختم ہونے کو آ گئی ہے، 70 کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ رجال چھوڑ کے مرو۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ ایسا بے ثمر کر کے مجھے موت نہ دے کہ کیکر بھی ایک جھاڑ ہے اور آم بھی ایک درخت ہے، کیکر بن کے نہ مروں میں، تم میرا سرمایہ ہو۔ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا سکھاؤ، اللہ کا تعلق سکھاؤ، خود سیکھو۔ پڑھنے پڑھانے میں یہ چیز بھول جاتی ہے۔ تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، اسے کھپاؤ، اسے استعمال کرو تاکہ کل کو آپ سرخرو ہو کر پہنچو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں کام کیا اور 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ٹی بی کی شدت تھی، پھر بھی سارا دن کام کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے ایک سیکرٹری نے کہا سر آپ اتنے بیمار ہو گئے ہیں، آپ پھر سارا دن کام کرتے ہیں، کیوں آپ ریسٹ نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو انگریزی بولتے تھے کہ دیکھو مسٹر، میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم پہنچیں تو اللہ ہمیں کہے شاباش میرے بندو۔ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ذلت و رسوائی ہے، دار البوار، دار الفنا، دار الغرور، دار الخراب، جتنے نام اس کو دینا چاہو۔ آپ نے امام مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت نامہ لکھایا جنگ صفین کے بعد، جس کے ابتدائی الفاظ ہیں احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ
وقوه بالزهد وقرره بالفناء وظلله بالموت وأعرض عليه أخبار الماضين وسر في ديارهم وانظر في آثارهم أين حلوا. وہ کھنڈر، وہ محرابیں، وہ غلام گردشیں، وہ جگمگاتے محل ویران کیوں ہو گئے، سنسان کیوں ہو گئے؟ أين حلوا، کہاں گئے؟ فإنك ترى قد انتقلوا من دار الغرور إلى دار الغربة فإنك صرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبديلا. تو سوچ تو میری بہت اوپر کی ہے، اللہ آپ سب کو اس کے قابل بناتا ہے. مجھے بھی اللہ جب مرنے سے پہلے یہ نعمت نصیب فرما دے، کچھ اللہ کی محبت کا کوئی تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے. حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے نبی کی قبر پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، تو حضرت عمر پہنچے، کہنے لگے معاذ کیا بات؟ کہ آج ایک اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی ہے، اس پہ رو رہا ہوں. کہ کیا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الرعاء شرک وان اللہ یحب الابرار الاخیار الذین اذا غابوا لم يفقد وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مطلب. پتہ نہیں آج کہاں سے یاد آ جائے. تو چندن کی زندگی بیٹھا، موج میلے کی زندگی تو اللہ نے رکھی موت کے بعد ہے. تو اپنے اس سفر کو اس طرح طے کرو کہ اللہ کے قریب ہوتے جائیں، اور جو تمہارے پاس امانت ہیں بچے، ان کو عزت دو، احترام دو، نہ ڈانٹو، نہ کھڑا کرو، نہ توہین کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں آتا اسے تو اللہ پہ چھوڑو، اور خود اپنی ذات سے کوشش کرو. تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو. آپ جوان ہو، اپنے آپ سے لڑو، رات کا حصہ دیے بغیر کچھ نہیں ہاتھ آتا. قم اللیل الا قلیلا، کیا خوبصورت خطاب. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. رات کا قیام قول ثقیل کو خفیف بنائے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. کیا خوبصورت تعلیم اللہ نے دی ہے. تو رات کا کچھ حصہ میری طرح کمزور ہو تو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ. کم از کم جو درجہ ہے 33 نمبر والا وہ تو ملتا رہے.